عبادت کی اصل اخلاص ہے، اخلاص للہ، طریقہ اس کا شریعت کا متعین کردہ، عبادات خالصتاً اللہ کی خاطر ہیں اور ان کی جزا یقیناً اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ روزہ عبادات میں سے ایک عبادت، فرائض میں سے ایک فرض، اور یہ رمضان کے مہینے کی برکات میں سے ایک برکت۔ رمضان کے مہینے کی دوسری برکات میں اس کا باقی دنوں کی نسبت عبادات میں، تلاوت میں، درود پاک میں، نوافل کی ادائیگی میں بہتر اجر عطا ہونا، کہ جو ارشاد مبارک ہے کہ رمضان کے مہینے میں ادا کیے ہوئے نوافل جو ہیں وہ باقی دنوں کے فرائض کے برابر ان کا ثواب ہے، اور رمضان کے مہینے میں ادا کیے ہوئے فرائض جو ہیں باقی دنوں میں ادا کیے ہوئے فرائض کا 70 گنا اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح سے اور دوسرے معاملات ہیں، دوسری طریقے عبادت ہیں کہ جن میں قرآن مجید کی تلاوت یا اور چیزیں، ان میں رمضان کی یہ برکات جو ہیں، قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس بابرکت مہینے میں نازل کیا گیا، اور رمضان کی برکات قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، کہ قرآن مجید کتاب حق، رہنما کتاب، راہبر کتاب، اور یہ متقین کے لیے ہدایت بھی ہے اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی رہنما بھی ہے۔ اس کا نزول جو ہے وہ یقیناً اس بابرکت ساعت میں کہ جس میں اس پوری کائنات پر اس کے انعامات، اس کے اکرام، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں وارد ہوئیں، وہ ساعت وہ ایٹرنل ہوئی، وہ ابدی ہوئی۔ اور چونکہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی اتنی برکات عطا فرمائی کہ جس طرح سے پہلے گزارش کیا ہے کہ باقی دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اس کی عبادات کا اجر و ثواب ہے۔ قرآن مجید کا نزول اس بابرکت مہینے میں، اور جس طرح سے مفسرین کرام نے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہ اس کا ایک نزول مکمل حالت میں ہے، اور پھر اس کے بعد جب جب ضرورت ہوئی، جہاں جہاں اس کے احکامات کی ضرورت ہوئی یا عبادات کے لیے اس کی ضرورت ہوئی، تو یہ اس طرح سے ترتیب کے ساتھ یہ اس کا نزول ہوتا رہا یا اس کا بیان ہوتا رہا۔ اس کے نزول کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسے ہم نے ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا۔ یقیناً یہ خود ایک بہت بابرکت شے ہے، اس سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس سے بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس کا نزول جو ہے وہ اسی طرح سے وہ ساعتیں، وہ وقت، وہ لمحے، وہ یقیناً بہت ہی کرم و عنایات کی باتیں ہیں، وہ یقیناً بہت ہی کرم و عنایات کی ساعتیں ہیں۔ اس بابرکت مہینے کی ایک بابرکت رات میں جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جسے شب قدر بھی کہا گیا، اور قرآن مجید میں جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے ایک بہت ہی قدر والی رات میں، بہت ہی قیمتی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ بابرکت رات ہے، یہ وہ قدر والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اور اس کا بڑھ کر ہونا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں فرشتے اور روح قدس
کا نزول ہوتا ہے، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، اور وہ اس رات میں سلامتی کے ہر حکم کے ساتھ اپنے اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ یہ رات، یہ برکتوں والی رات، یہ نعمتوں والی رات، یہ انعامات والی رات، یہ اکرام والی رات، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور جس میں فرشتے اور روح القدس سلامتی کے ہر حکم کے ساتھ اپنے اللہ کے اذن سے نزول کرتے ہیں، وہ اترتے ہیں اور لوگوں کے لیے برکات اور نعمتیں لے کر آتے ہیں۔ اسی بابرکت رات کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کو آخری عشرے میں یہ حکم فرمایا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، اور پھر اس کے لیے بھی یہ ہمارے لیے ایک آسانی عطا فرما دی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور طاق راتوں میں تلاش کرنا یہ کہ بالکل ہی اگر وہ خاص وقت ارشاد فرما دیا جاتا تو پھر بھی شاید اس کی اہمیت نہ رہتی کہ وہ ایک رات کے لیے یا اس لمحے کے لیے یا اس وقت کے لیے کہ جتنا ایک وہ وقت ارشاد فرمایا گیا اتنے وقت میں لوگ قیام کر لیتے، باقی آرام کرتے۔ اس میں چونکہ اس بابرکت مہینے میں جو بھی عبادات ہیں ان کا اجر و ثواب باقی عبادات سے 70 گنا زیادہ، تو یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کہ لوگ اس سے محروم نہ رہیں۔ اور اس کو پھر یہ کہ 5 راتیں ہو گئیں کہ جو 21ویں سے 29ویں کی رات تک، اور اس کے لیے قیام اللیل کا حکم فرمایا کہ ان راتوں کو جاگو، ان میں عبادات کرو، اور عبادات میں نوافل، قرآن مجید کی تلاوت یا اور کوئی بھی بابرکت کام وہ ادا کرتے رہنا ہے، اور یقیناً اس رات میں اس کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اس رات کی ایک اہمیت اس حوالے سے بھی کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کی بڑی عمروں کا اور ان کی عبادات کا تذکرہ ہوا تو کچھ مسلمان صحابہ کرام نے یہ بات گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان کی عبادات سے یا ان کی عبادات کی طوالت سے، ان کی عبادات کی مدت، یقیناً جتنی زیادہ مدت ہوگی جتنی زیادہ عبادات ہوں گی اتنا ہی اس کو ثواب زیادہ ملے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ اس پر یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص یہودیوں میں جو 83 سال کی عمر تک دن کے وقت وہ حالت جنگ میں رہا اور رات کا وقت وہ قیام میں بسر کرتا رہا، اور اگر 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 83 سال بنتے ہیں، اور جو اس میں ارشاد فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے یہ کہ ان کی مدت 83 سال تک کی تھی، یہ تو 83 سال سے اور اس سے زیادہ کتنا ہے یہ یقیناً کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ چاہے جو عطا کرنے والا ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو کسی کا پابند نہیں ہے اور جس کے ہاں کوئی کمیاں نہیں ہیں، وہ چاہے تو اس کو 1000 گنا اور کر دے، اور وہ یقیناً جو اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ اس کے